عمل کو فوکس کریں. یہ جو مذہبی لوگ فتوے لگاتے ہیں نا ذرا ذرا سی باتوں پہ گستاخی کے فتوے، یہ آپ کے لیے عذاب جان بن جائیں گے، خود مذہبی لوگوں کے لیے عذاب بن جائیں گے، کیونکہ ایسے الفاظ ہر آدمی استعمال کرتا ہے. ذرا سی زبان کسی کی لڑکھڑا گئی، ذرا سی دائیں بائیں ہو گئی، یہ کیوں نہیں بولا تو یہ والا لفظ کیوں نہیں بولا تو یہ بے ادبی، یہ گستاخی. اتنا گستاخی کا مفہوم اتنا وسیع کر لیا ہے کہ آج آپ جن لوگوں پر فتوے لگا رہے ہو کل آپ کے اوپر بھی لگیں گے. تو ایسی غلطیاں ہمیں ملتی ہیں، اسلاف میں بھی ملتی ہیں. یہ لفظ کہہ رہے تھے تو وہ کہہ دیا تو اس کے بجائے یوں کہہ دیا. بیان سے پہلے میں چھوٹی سی اس کی ایک مثال دوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے بتایا کہ یہ جو حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں واقعہ ہے نا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے. کسی نے بتایا کہ فلاں شخص یہ کہتا ہے، حالانکہ وہ فلاں بھی بڑے عالم تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ والے موسیٰ نہیں ہیں، یہ کوئی اور موسیٰ ہیں. عبداللہ بن مسعود غضبناک ہوئے، انہوں نے فرمایا کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے غلط کہا ہے، جھوٹ کہا ہے. غضبناک ہو گئے کہ موسیٰ کلیم اللہ جو تھے ان کو کوئی اور موسیٰ بنا دیا. اب حضرت عبداللہ بن مسعود نے جن کے بارے میں کہا نا وہ بھی بڑے پہنچے ہوئے تھے. اب سوال پیدا تو ان کو اللہ کا دشمن کیوں کہہ دیا؟ اللہ کا دشمن تو کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. قذبہ کا معنی جھوٹ، جبکہ وہ ثقہ ہے، نہ وہ اللہ کے دشمن ہیں بلکہ وہ تو مسلمان ہیں، اور ساری امت کا عقیدہ ہے کہ وہ کیا ہیں؟ مسلمان بھی ہیں، نیک بھی ہیں. تو اب بہت سے لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے مطلب لے کے اس کی تشریحات ہو رہی ہیں، ان کا یہ مطلب تھا تو یہ مطلب تھا. ہمارے حضرت نے فرمایا کوئی مطلب نہیں تھا، غیرت میں ایک بات انہوں نے کہہ دی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی حقیقت مراد نہیں ہے کہ آپ اللہ کے دشمن کا ترجمہ کریں اللہ کے لفظ دشمن کے ساتھ، تو دشمن تو کافر ہوتا ہے. بھائی وہ ایک غیرت میں ایک بات کہہ دی کہ بھائی جو موسیٰ تھے وہ وہی موسیٰ ہیں، کوئی اور نہیں ہے. تو اب یہ نہیں کہ اس کو آپ اللہ کا دشمن کا مطلب وہ بالکل اس پہ وہی فٹ کریں. کہ بعض دفعہ انسان غضب کی کیفیات میں ہوتا ہے، تھوڑا سخت الفاظ استعمال کر لیتا ہے، آپ پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ اس کا یہ مطلب ہے، کوئی مطلب نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود بھی ان کو مانتے تھے، نیک آدمی ہیں، بس ان کی بات کو سختی سے انہوں نے رد کر دیا. ہمارے دور میں اگر ایسا ہوتا ہم کہتے ہیں اس نے چونکہ فلاں کو اللہ کا دشمن کہا ہے. اب حدیثیں بھی کوٹ کرتے ہیں ہم، اللہ کا دشمن تو کافر ہوتا ہے. اور دوسری حدیث بخاری کی، جو بخاری یا مسلم کی حدیث نمبر، جو کسی مسلمان کو کافر کہے سامنے والا کافر نہ ہو تو یہ خود کیا ہو جاتا ہے؟ کافر. اب یہ بال کی کیا اتار لی جا رہی ہے؟ کھال. اور یہ فتنہ، حوالے ہوں گے، حدیثوں کے حوالے بھی مل جائیں گے. ہم نے علماء سے بارہا سنا ہے کہ علم کی ایک بات اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں 99 گنا عقل زیادہ ہوگی، تو وہ علم آپ صحیح استعمال کرو گے. علم جتنا ہے عقل اتنی نہیں ہے، تو وہ علم آپ کو غلط گائیڈ کرے گا. سمجھ میں نہیں؟ ابھی بیان شروع نہیں ہوا ہے، یہ تو میں ویسے ہی شروع میں سلاد رائتا بھی ہوتا ہے نا، کھانے سے پہلے کیا پیش کیا جاتا ہے؟ سیلڈ وغیرہ پیش کیا جاتا ہے، رائتا پیش کیا جاتا ہے، تھوڑا سا سوپ پیش کیا جاتا ہے. بڑی محفلوں میں یہ ہوتا ہے، تو ہم بھی بیان سے پہلے تھوڑا سیلڈ رائتا وغیرہ پیش کرتے ہیں. بعض جگہ یہ سیلڈ زیادہ ہوتا ہے، کھانا کم ہوتا ہے. ترکی میں پوری، جیسے ہم اپنے بکرے دمبے کے سامنے رکھتے ہیں نا گھاس پھوس، ترکی میں آپ ہوٹل میں جائیں گے ٹرے میں آپ کے سامنے ایسے ہی گھاس پھوس لا کے رکھ دیں گے. آدمی کہے گا میں کو بکرا ہوں مجھے کیا کھلا رہے ہو. وہ کھاتے ہیں سیلڈ، بہت کھاتے ہیں. خیر، تو اس لیے جو لوگ امت میں جوڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کا علم کا بیان کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. جو توڑنا چاہتے ہیں وہ بھی دلائل سب کے سیم ہوتے ہیں. ایک ہی دلیل سے آپ توڑ بھی سکتے ہو، اسی دلیل سے آپ جوڑ بھی سکتے ہو. یہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ چاہتے کیا ہو. ہر دلیل میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ آگ بھی لگا سکتے ہو اور آپ لوگوں کو جوڑ بھی سکتے ہو اس سے. تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، پھر میں دوں گا تو میرا ٹاپک سارا چینج ہو جائے گا. دیکھو اس کی میں ایک مثال دوں. اکثر میاں بیوی کی لڑائیاں ہوتی ہیں نا، لوگ سلو کرواتے ہیں. تو آپ کا پھڈا، میاں بیوی کا پھڈا ہوا، شوہر کو جا کے آپ نے شوہر کے حقوق سمجھانا شروع کر دیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ تمہارا بیوی پر کے اوپر یہ حق ہے. حدیث کا ریفرنس بھی ہے، بخاری میں، مسلم میں، سارے ریفرنس بھی. پہلے ہی پھڈا چل رہا ہے ان کا، پہلے ہی آپس میں کیا ہو رہی ہے؟ لڑائی ہو رہی ہے. آپ نے ریفرنس دیا کہ تمہارا تو اتنا بڑا حق ہے کہ نبی نے فرمایا اگر عورت کو سجدے کی اجازت ہوتی تو حکم دیا جاتا کس کو سجدہ کرے؟ شوہر. بات بھی، حدیث بھی صحیح ہے، ریفرنس بھی صحیح ہے. شوہر یہ سن کر غصہ ٹھنڈا ہوگا یا بھڑکے گا؟ بھڑک جائے گا، یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تو 2 لگائے، ہمیں تو 4 لگانے چاہیے تھے تھپڑ اس کے. میں اتنا بڑا آدمی اور اس سے تمیز سے بات نہیں کر رہی ہے، میں اتنا عظیم الشان انسان ہوں، ٹھیک ہے نا، میری اتنی ویلیو ہے
کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا کسی کو تو عورت کو حکم ہوتا کس کو سجدہ کرے؟ مجھ کو. اور میری بیوی سجدہ تو دور کی بات تمیز سے بات نہیں کر رہی ہے, ایک دم تیش میں آئے گا صحیح بخاری کی روشنی میں, حقیقت بتا رہا ہوں. اور آپ بیوی کو جا کے بھڑکایا آپ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم خیرکم لأہلہ. حدیث کا ترجمہ بھی آپ نے کیا, پہلے لفظی ترجمہ کیا کہ حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے. اگر تمہارا میاں گھر کے باہر لوگوں سے اچھی طرح سے بات کر رہے, لوگوں سے مل رہے, تمہارے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے, اللہ کی نظر میں 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے. یہی مطلب ہوا نا حدیث کا صحیح مطلب تو یہی ہے. اور ریفرنس سے بات کر رہے ہیں, ریفرنس. پھر اب جو پہ اعتراض کرتے ہیں تم تو لڑا رہے ہو امت کو, کہہ رہے میں ہر بات ریفرنس سے کرتا ہوں. میں ہر بات کس سے کرتا ہوں؟ یہ الو بنانے والی باتیں ہیں. کون سا ریفرنس کس وقت پیش کرنا ہے, اس کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ بصیرت. یہ ریفرنس یہاں پیش کرنے کا نہیں ہے, اس کو آپ اور ورگلا رہے ہیں کہ یہ تم سے 2 تھپڑ لگائے تھے. نبی تو کہہ رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بیوی سے اچھے اخلاق سے بات کرے. یغلبن الکریم, عزت دار آدمی پہ تو بیوی ہمیشہ حاوی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کمینہ آدمی ہے, یہ تو تم پہ روک جھاڑ رہے. اور حدیث کا حوالہ آپ نے بلکہ کتابیں بھی دکھا دی, یہ لکھا, میں نہیں کہہ رہا, یہ لکھا ہوا ہے. تو علم ہے, کھوپڑی بولو صحیح کام نہیں کر رہی ہے, اس کی کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہے. نبی نے یہ جو فرمایا نا تم میں بہتر وہ ہے جو گھر میں سب سے بہتر, یہ مردوں کو حکم دیا ہے. یہ خطاب کس کو ہے؟ یہ بیویوں کو نہیں, آپ نے عورتوں میں خواتین میں بیان نہیں کیا, یہ ان کو سکھایا ہے. اور عورت کو خطاب کیا کہ یہ سجدے کی اجازت ہوتی تو کس کو حکم دیتا؟ تمہیں حکم دیتا اس کو سجدہ کرو. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ادھر والا ادھر لگا رہے ہیں, ادھر والا ادھر لگا, پھڈا ہو رہا ہے. عقل مند ہو گئے آپ تو آپ شوہر کو سمجھاؤ گے بھائی تو جھگڑ رہا ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے. پورا سیدھا دنیا میں آج کل مرد نہیں ہوتا, عورتیں کہاں سے ہوں گی پوری سیدھی. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ذهبت تقیمها, اگر تم پسلی کو سیدھا کرنے میں لگ جاؤ گے تو کسرها, تو توڑ دو گے, وہ سیدھی نہیں ہوگی. الا وان کسرها طلاقها, اور آپ نے فرمایا عورت کو سیدھا کرنے کا مطلب اس کو طلاق دینا ہے, نتیجہ گھر ٹوٹنے پر ہوگا. اگر آپ میں تمیز ہوگی تو یہ والی حدیث ریفرنس کے ساتھ یہ پیش کرو گے, اور اس کو جا کے آپ سمجھاؤ گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر ناراض ہو کے رات کو سو جائے اس عورت کی تہجد بھی اللہ قبول نہیں کرتا. وہ ریفرنس, ٹھیک ہے نا, یہ ریفرنس میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اب بات سے بات چل نکلی ہے تو کچھ حدیثیں اسی اصول سے حل ہو جاتی ہیں, بہت سی حدیثیں اسی اصول سے حل ہو جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں, کبیرہ گناہ کر رہے ہیں, گناہ پہ گناہ. جب ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے کہ یار اس پہ پکڑ ہے, آخرت میں عذاب ہے, کیا کر رہے ہو, دلیل دیتے ہیں کہ اللہ نے, ایک عورت نے, ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا, اس پہ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر. تو میں بھی کچھ عیدی سینٹر میں 2-4 دیگیں دے کے آ, میں تو کتے نہیں, میں تو انسانوں کو پانی پلا رہا ہوں, پانی بھی نہیں کھانا کھلا رہا ہوں. اور وہ مدرسہ بھی میں نے کھولا ہوا ہے, اور وہ ٹرسٹ میں نے کھولا ہوا ہے, اور میں وہ جو ہے ممانی میری بیوہ ہو گئی ہیں ان کو بھی خرچ کرتا ہوں. تو میں تو ایک کتے پہ جب بخشش ہو سکتی ہے جب ایک کتے پہ انسان کی بخشش ہو سکتی ہے تو ممانی بہرحال کتے سے تو, فرض کرو ممانی کسی کی بیوہ ہوئی ہو, اللہ نہ کرے کسی کی بیوہ ہوئی ہو, ایک مثال دے رہا ہوں, وہ کتے سے تو بہرحال بہتر ہے نا. تو میری تو اللہ بخشش انشاءاللہ پوری امید ہے کرے گا, سمجھتے ہو. تو یہ اصل میں حدیث گناہگار کے لیے, بولو, یہ گناہ پر جرت دلانے کے لیے نہیں ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں تو مزید کرتے چلے جائیں, 2-4 کتوں کو آپ پانی پلا دیں, اس کے لیے نہیں ہے. یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کر رہے ہیں لیکن اب وہ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں, گناہوں میں لت پت ہو گئے ہیں, اب وہ مایوس ہو رہے ہیں یار ہماری زندگی میں اتنے بڑے بڑے گناہ, اب ہم نے نیکی کر کے کون سا تیر مار لیں گے, ہم نیکی کر کے ہم کون سا, بول لو نا, تیر مار لو. اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں, ہم نے تو لوگوں کے منہ سے نوالے چھینے, تو اب کیا کتے کو پانی پلا کے کیا ہو جائے گا. تو اس کو کہا جا رہا ہے کسی نیکی کو حقیر, آؤ تھوڑا ہمت کرو. بعض دفعہ کتوں کو پانی پلانے پہ بھی کیا ہو جاتی ہے, بعض دفعہ ہوتا ہے, یہ ہمیشہ نہیں ہوتا, بعض دفعہ اس پہ بھی ہو جاتا ہے. تو ہمت کر کے کچھ تو کرو, کسی نیکی کو یہ سوچ کے ہلکا مت سمجھو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, میں تو بڑا گناہگار ہوں.
تو गुनाहगार को नेकी की तरगीब दी जा रही है, गुनाहों पे थपकी नहीं दी जा रही कि तू करता रहे तो 2-4 कुत्तों को पानी पिला दिया कर बस, सही है ना, बाकी जो बदमाशियां कर रहा है करता रहे। समझ में नहीं आ रही बात? इल्म होगा तो आप इस हदीस को इस मौके पे बयान करोगे। जो गुनाह कर रहा है उसको आप कहोगे भाई तू थोड़ा सा काम तो नेकी का कर ले। वो कहे यार मेरे तो इतने गुनाह है, भाई उनको भी छोड़ने की कोशिश कर, लेकिन सरे दस कोई नेकी हाथ से जाने ना दे, शायद अल्लाह बख्श दे, शायद। इसके बरक्स एक दूसरी हदीस है, उस हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक औरत को अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया एक जुर्म पे कि उसने एक बिल्ली को बांध दिया, ना उसे खिलाती थी ना पिलाती थी, वो बिल्ली भूख और प्यास से तड़प तड़प के मर गई। अल्लाह को गजब आया और अल्लाह ने उसकी नेकियां बोलो जाया। इस हदीस का गलत जगह इस्तेमाल किया है। गलत इस्तेमाल ये कि आदमी कहे यार मुझे अब नेकी करने का क्या फायदा, मैं इतनी नेकियां करूं, हो सकता है जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह हो जाए जिससे सारी नेकियां जाया। यार वो जब एक बिल्ली को भूखा मारने पर इतनी सारी नेकियां अल्लाह ने बर्बाद कर दी, तो हम तो उससे बड़े बड़े, हमने तो फलां को यतीम का पैसा खाया हुआ है, हमने तो ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, पता नहीं यार बख्शिश वख्शिश का कोई चांस नहीं है। तो ये इन लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो नेकियां करके इतरा रहे हैं और वो कह रहे हैं, अब वो गुनाह को हल्का समझना शुरू कर दिया उन्होंने। बास परहेजगार लोग ऐसे होते हैं जो इस घुमंड में मुब्तला हो जाते हैं कि हमने इतने नेक काम कर लिए हैं, अब 2-4 बिल्लियां हमने मार दी तो इससे कोई फर्क बोलो नहीं पड़े, इतनी नेकियां हम कर चुके हैं। 2-4 बिल्ले मार दी हमने, या 2-4 बंदों को मार दिया, या उधर चंद लोगों के पैसे खा लिए, या छोटे भाई की विरासत आधी दुकान खा ली हमने, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उनको डराया जा रहा है कि तुम नेकियों पे घुमंड करके गुनाह को हल्का मत समझो, बाज दफा एक गुनाह सारी नेकियों को खा जाता है। तो दोनों हदीसों को मिलाया हमने, कुत्ते को पानी पिलाने वाली और बिल्ली को भूखा मारने वाली हदीसें। तो इन दोनों का सही मतलब क्या निकलेगा? सही मतलब यह है कि नेक आदमी नेकी पर मजबूत रहे, गुनाह के करीब मत जाए, और गुनाहगार आदमी मायूस ना हो, आज नेकियों की तरफ आना शुरू हो जाए। बहुत मुश्किल है बात समझाना इस जमाने। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? तो ये है कौन सी हदीस कहां पे